اور حدیث سنیں، حدیث آپ کو سناتا ہوں، ذرا اپنے ملک کے حالات بھی دیکھیں، یہ حدیث غور سے سنیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خصال خمس، 5 خصلتیں ایسی ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جب میری امت میں یہ 15 گناہ آئیں گے تو اس وقت ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، اور میری امت پر عذاب ایسے آئیں گے جیسے ہار ٹوٹتا ہے اور موتی ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں۔ ان 15 گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے لگ جائیں گے، لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اور دنیا کے کتے بن جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صبح شام مال کمانے کے چکر میں رہنا، آپ نے فرمایا دنیا جیفتن وطالبوہا کلابن، دنیا ایک درنگا ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتے ہیں۔ سامعین، زکوٰۃ اسلام کا عام ترین رکن ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ بخیل لوگ، یہاں بخیل لوگ سے مراد وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ یہ ان کے حق میں شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی یہ توق بنا کے ان کے گردنوں میں ڈالے جائیں گے۔ اور فرمایا للہ میراث السماوات والارض، زمین آسمان کا حقیقی وارث اللہ ہے اور مالک، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ دیکھو میرے پاس سورۃ توبہ ہے، 9واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو، مفسرین فرماتے ہیں چونکہ یہ ثمن اور قیمت ہے اس لیے اس کا ذکر کیا، ہر وہ مال مراد ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانے بنا کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے مال کو جہنم میں گرم کر کے فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے منہ پر، ان کی پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر ان کو داغا جائے گا، دم لائے ویسن، اور داغا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کا تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کل ما لم یؤد زکاتہ فہو کنز، ہر وہ چیز جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ خزانے میں شمار ہوتی ہے، وہ کنز ہے۔ اگر 7 زمینوں کے نیچے بھی مال پڑا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ مال اوپر بھی پڑا ہے زمین کا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنز کا معنی ہوتا ہے زمین میں دفن کی ہوئی چیز، اگر زمین کے اوپر بھی پڑا ہے، بخاری کی روایت ہے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو وہ خزانہ ہے، کنز ہے، اور اس پر قیامت کے دن اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور اس پر میں چند احادیث اور سناتا ہوں آپ کو۔ یہ میرے پاس الترغیب و ترہیب لامام منذری، امام منذری کی کتاب ہے، یہاں زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ کے بارے میں چند احادیث ہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا خمس من جاء بہن مع ایمان، 5 چیزیں ایسی ہیں جس آدمی نے وہ 5 کام کیے ایمان کے ساتھ، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا،
من حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، علی وضوئہن و رکوعہن و سجودہن و مواقیتہن، ان کے وضو کا، ان کے رکوع اور سجدے اور ٹائم کا خیال رکھا، وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کیا، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو، وآت الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ، اور دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی۔ یہ نہیں ہے زکوٰۃ دے رہا ہے اور اندر سے بیچارہ بڑا پریشان ہے کہ اتنا مال جا رہا ہے۔ فرمایا خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دی، یہ 5 کام جس نے کیے ایمان کے ساتھ، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگلی حدیث سنیں، معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا سفر میں، آپ نے فرمایا قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتاؤ جو مجھے جنت میں لے جائے، ویباعدنی عن النار، اور مجھے آگ سے بچا لے۔ قال، آپ نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اے معاذ تو نے بڑا سوال کیا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن یہ ان کے لیے آسان ہے جن پر اللہ آسان کر دے۔ وہ کون سا ہے؟ أَن تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، معاذ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ مشرک کی کوئی جنت نہیں ہے، بے شک زندگی عبادتوں میں، نماز روزے زکوٰۃ میں گزار دے، مشرک اور جنت یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ کام کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگلی حدیث سنیں، حضرت حسن روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ۔ آج ہم کس طریقے سے سپرے کر کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، نہ بیماری لگے گی، نہ گھر میں کوئی ایسی مصیبت آئے گی کہ تیرا سارا مال اس مصیبت میں لگ جائے، یا پھر دشمنیوں میں یا لڑائیوں میں پھر یا بیماریوں میں وہ پیسہ لگے گا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ، مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ۔ وَدَاعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ، بیماریوں کو روکو صدقے کے ساتھ۔ ہمارے اوپر بیماری آ جاتی ہے، ہم بعد میں صدقہ دیتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً زندگی میں صدقہ دیتے رہو تاکہ بیماری آئے بھی نہیں۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور دعاؤں اور عاجزیوں کے ساتھ مصیبتوں کا مقابلہ کرو۔ جب دعائیں اور عاجزی ہوں گی تو مصیبت نہیں آئے گی۔ اور ایک اور حدیث سنیں، علقمہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا انہم اتوا رسول اللہ قال فقال لنا النبی ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، تمہارا اسلام تب مکمل ہوگا جب تک آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ اور زکوٰۃ نہ دیں، اس کے بارے میں بھی چند حدیثیں سن لیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد لا یؤدی زکاۃ مالہ، کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، الا مثل له یوم القیامت شجاعا اقرام، مگر یہ کہ اس کے لیے اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ گنجا سانپ اس لیے کہا کہ اس کے سر کے بال اس کی زہر کی وجہ سے گر گئے ہوں گے، اتنا زہریلا ہوگا وہ سانپ۔ حتیٰ یطوق بعنقہ، وہ اس کی گردن میں توق بنا کے ڈالا جائے گا،
ثم قرأ علینا النبی مصداق من کتاب اللہ ولا یحسبن الذین یبخلون، پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی کہ جو بخل کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو ان کا مال توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ ایک اور ابن مسعود سے سنیں، کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نماز کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا، مَا لَمْ یُزَکِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ زکوٰۃ اور نماز میں جو فرق کرتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَ قَوْمُ الزَّکَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ، جس قوم نے بھی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دی اللہ اس قوم کو قحط سالی میں مہنگائی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور حدیث سنیں، حدیث آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ نے ملک کے حالات بھی دیکھیں، یہ حدیث غور سے سنیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خصال خمس، 5 خصلتیں ایسی ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں، ان ابتلیتم بہن ونزلن بکم، اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے اور وہ تم پر نازل ہو گئی، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ 5 گناہ اور ان کی سزائیں بھی دیکھو کون سی ہیں، اور پھر اپنے ملک کی ذرا خبر لو کہ ہمارے ملک کے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ پہلا گناہ، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا بہم الاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے۔ آج دیکھو ٹک ٹاک پر کتنی بے حیائی چل رہی ہے، یونیورسٹیوں میں کتنی بے حیائی چل رہی ہے، اور کتنے بے حیا بن چکے ہیں پاکستانی۔ فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں جس میں بے حیائی عام ہو جائے مگر اللہ اس قوم پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو پچھلی کسی قوم پر نہیں آئی۔ تمہارے بزرگوں میں کسی زمانے وہ بیماریاں نہیں آئی تھی۔ کرونا پہلے کبھی آیا تھا زندگی میں، سنا ہے؟ جب بھی بے حیا بنو گے ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جس کا نام بھی تم نے نہیں سنا ہوگا۔ آگے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ، جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو پھر قحط سالی آ جائے گی، مہنگائی آ جائے گی اور مشقت اور ذلت میں پڑ جاؤ گے۔ آج مہنگائی ہے کہ نہیں ہے؟ قحط سالی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چیز نہیں مل رہی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آگے وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، اور ظالم حکمران آ جائیں گے۔ جب ناپ تول میں کمی کریں گے نا، آج دکاندار کر رہے ہیں، بازاروں کا حال جا کے دیکھو، سارا دھوکہ چل رہا ہے، تو ظالم حکمران آ جائیں گے، مہنگائی عام ہو جائے گی اور قحط سالی مسلط ہو جائے گی۔ آگے سنیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش آنا رک جائے گی۔ قطر نہیں ہونا چاہیے، مطر کا لفظ ہونا چاہیے، میرے خیال میں یہ کتاب کی غلطی ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، دیکھیں دوبارہ مطر کا لفظ آ گیا ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے نا تو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرتا۔ زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے تو ٹائم پر بارشیں آنا رک جائے گی، جب بارشوں کا وقت ہوگا ضرورت ہوگی بارش نہیں آئے گی، اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو پھر سیلاب کی شکل میں بارشیں آئیں گی، دوسری روایات میں آتا ہے۔ اور آگے سنیں وَلَا نَكَسُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِّنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اگر تم اللہ اور رسول کے کیے ہوئے عہد توڑو گے، نافرمانیاں کرو گے، تو اللہ تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دے گا جو تمہارے ہاتھوں سے بھی چیزیں نکال لیں گے۔ آج ٹیکس کی حالت دیکھو نا، کون سی چیز ہے جس پر ٹیکس نہیں لگا ہوا ہے؟ اور یہ ٹیکس تمہارے دشمنوں کی طرف سے ہے، من غیرہم،
جو تمہارے نہیں ہوں گے، تمہارے علاوہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ IMF والے مسلمان ہیں، ہمارے ملک کے، جتنے ٹیکس لگ رہے ہیں یہ IMF کی طرف سے ہیں، اور من غیرہم، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ لگا رہے ہیں، شرطیں لگا رہے ہیں۔ آگے سنیں میرے نبی کے الفاظ کیسے سچے آ رہے ہیں۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب تم اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرو گے، جب عدالتوں میں نظام اللہ کی کتاب کا نہیں ہوگا، إِلَّا جُعِلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ ان حکمرانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو تمہارے حکمران آپس میں دست و گریبان ہو کے جنگ کریں گے۔ اب اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے کیا حالات چل رہے ہیں۔